پچھلے دنوں واٹس ایپ پر ایک میسج ملا، پڑھ کر بڑا عجیب سا لگا۔ اس میں نہ جانے لکھنے والے نے کیا سوچ کے یہ میسج لکھا، مگر دور حاضر میں جس چیز کا ہر بندے کو نشہ چڑھا ہوا ہے، دنیا کی محبت میں وہ مارا مارا پھر رہا ہے، دنیا کی ہوس میں اندھا ہو چکا ہے، اسی کو لے کر کے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ لکھنے والے نے اس چیز کی عکاسی کی ہے کہ دنیا میں اب سب کچھ دولت ہی رہ گئی ہے۔ خیر، وہ میسج میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میسج کچھ اس طرح سے تھا، ایک سیکرٹ ایجنسی میں ایک اسامی خالی ہوئی، ایک نوکری، یعنی کہ ایک نوکری کے لیے انہوں نے اخبار میں اختیار دیا ہوگا یا جو بھی۔ اچھا، تو خفیہ ای میل پر بڑی تعداد میں درخواستیں آئیں۔ ایجنسیوں نے بہت تحقیق کے بعد صرف 2 مرد اور 1 عورت کا انتخاب کیا۔ تینوں کے بہت سے امتحانات لیے گئے اور انہیں یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ انہیں جذبات سے یکسر عاری ہو کر کسی روبوٹ کی طرح احکامات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہوگا۔ کسی سوال کی کوئی گنجائش نہیں نکلی، یعنی کہ ان سے کہا گیا کہ بھی جو کچھ بھی آپ لوگوں کو کہا جائے گا وہ آنکھیں بند کر کے آپ نے پورا کرنا ہے، اور کسی بھی طرح سے چون چرا نہیں کرنی، اور کوئی بھی سوال آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ تو وہ 2 مرد اور 1 عورت جو منتخب ہوئی تھی، وہ مطلب تمام امتحان پاس کرتے چلے گئے۔ آخری امتحان کے لیے انہیں اپنے اپنے شریک حیات کے ساتھ طلب کیا گیا، جنہیں الگ کمرے میں بھیج دیا گیا۔ تو جو ممتحن تھا اس نے پہلے مرد یعنی امیدوار کو بڑے موت کا پستول تھمایا اور کہا کہ جاؤ اپنی بیوی کو گولی مار دو۔ اس مرد کے لیے جو منتخب ہوا تھا یہ بڑا احمقانہ مذاق ہے کہ اپنی بیوی کو گولی نہیں مار سکتا، اور امیدوار غصے سے اس نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں۔ اعتراض کی، چونکہ انہوں نے پہلے سے شرط لگا رکھی تھی، اس لیے اس کو مسترد کر دیا گیا اور اس کو نکال دیا گیا۔ تو ممتحن نے سرد اور حتمی لہجے میں کہا کہ دوسرے امیدوار کو بھی لایا جائے اور اس کو پستول تھما کر اور بند کمرے میں بھیجا جائے۔ وہ پستول لے کے کمرے میں گیا، 5 منٹ کمرے میں خاموشی رہی، پھر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر آئے، اور امیدوار نے کہا میں نے اپنا دل بہت مضبوط کیا مگر میں اپنی بیوی کو گولی نہیں مار سکتا۔ وہ پستول واپس کر کے بیوی کو ساتھ لے کے چلا گیا۔ اب خاتون امیدوار کی باری تھی، وہ پستول لے کر اندر گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی فائر کی آوازیں آئیں، پھر خوب دھما چوکڑی اور چیخو پکار کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ چند منٹ بعد سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت بکھرے بالوں میں زخمی چہرے کے ساتھ باہر آئی اور آتے ہی غصے سے چیخی، پستول میں تو ساری گولیاں نکلی تھی، میں نے کرسی مار مار کے بڑی مشکل سے اسے ٹھکانے لگایا ہے۔ جی تو ساتھیو، یہاں تک میسج تھا۔ ہائے ہائے، اور آپ اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ دنیاوی لالچ، یہ جو نوکری غلامی ہے، یہ کتنی بری ہے کہ یہ کس حد تک بندے کو لے جاتی ہے۔ اور پھر لالچ کی انتہا عورت پہ آ کر ختم ہوتی ہے۔ عورت پہ آ کے لالچ کی انتہا ختم ہوتی ہے کہ عورت نے دنیاوی عیش و عشرت اور مال و دولت اور اپنا عہدہ مرتبہ جو کچھ بھی اس نے حاصل کرنا تھا، اس کی خاطر اس نے اپنے شوہر کو مار دیا۔ تو آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نگاہ دہرائیں تو جیسے جیسے فرنگی تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے،
انسانیت دم توڑتی چلی جا رہی ہے. وجہ صرف اتنی ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو چھوٹی سی بات بھی آ جائے، نہ آئے تو ساری زندگی بھی کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ جب کسی کی بہتری کا معاملہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنہیں جانوروں سے بدتر فرمایا ہے، ہم ان کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسی لیے معاشرہ جانوروں سے بڑھ گیا، انسانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم لیں گے، اپنے بچوں کو دلوائیں گے، تو یقیناً پھر عجز و انکساری، پیار، محبت، صبر، شکر اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنی عزتوں کو محفوظ کر کے لوگ جینا سیکھ جائیں گے. اپنے بچوں کو دین سکھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دین انہیں سب کچھ سکھا دے گا.